صل على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہم انسانوں کو پیدا کیا اور زمین پر آباد فرمایا۔ انسان زمین کے جس حصے پر یا جس خطے پر رہتا ہے، زمین کے اس حصے کی طبعی تاثیر انسان کے اندر جاتی ہے۔ زمین کے اس حصے کی طبعی تاثیر کا انسان کے اوپر اثر چڑھتا ہے۔ مثلا اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتبار سے بنایا ہے کہ اس کا ایک حصہ بہت زرخیز مٹی والا ہے کہ جہاں بہت اچھی کھیتیاں ہوتی ہیں، بہت اچھے باغات ہوتے ہیں، اور اس کا ایک حصہ پہاڑوں والا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، ایک حصہ اس کا وادیوں والا ہے، اور اسی زمین کے اوپر دریا ہیں، سمندر ہے، پانی کے چشمے ہیں، اور ایک حصہ اس کا ریگستان والا ہے کہ ایک حصہ اس کا بالکل بنجر غیر اپجاؤ ہے۔ تو پس چنانچہ زمین کے ان حصوں کی جو تاثیر، جو خصوصیت ہے، جو اثرات ہیں، وہ انسان کی فطرت پر اور اس کے مزاج پر اثر چھوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان جس علاقے میں رہتا ہے، اس زمین اور اس مٹی کی تاثیر اس کے مزاج میں آتی ہے، اس کی فطرت میں آتی ہے۔ اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ریگستانوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا مزاج بالکل الگ ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو لوگ پہاڑیوں پر رہتے ہیں۔ ویسے ہی وہ لوگ جو زرخیز زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا مزاج ان دونوں سے الگ ہوتا ہے۔ اور آگے چل کے اور اب دیکھا جائے تو زبان بھی الگ الگ ہوتی ہے، لباس بھی الگ الگ ہوتا ہے، کھانے پینے کی غذا اور چیزیں بھی الگ ہوتی ہے، اور کھانے پینے کی لذت اور ذائقہ اور ٹیسٹ بھی الگ الگ ہوتا ہے، کیونکہ زمین کی جو تاثیر ہے، اس تاثیر سے اس انسان کا مزاج اور اس کی فطرت متاثر ہو چکی ہے۔ بس چنانچہ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس زمین کو بنایا ہے اور اس زمین پر انسانوں کو آباد فرمایا ہے۔ اب انسان چاہے جہاں بھی رہے، زمین کے جس حصے پر بھی رہے، یہ ملکی سرحدیں تو ہماری ڈالی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں ملک ہے اور یہ فلاں ملک کی سرحد ہے، یہ اس کے بعد پھر فلاں ملک ہے، یہ اس کی سرحد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس پوری زمین کو اس انداز میں بنایا ہے، اور اس پوری زمین پر انسان اپنی بساط، اپنی صلاحیت اور اپنی حیثیتوں کے مطابق رہتے ہیں۔ بس چنانچہ جہاں پر بھی انسان رہے اور جس زمین کے جس حصے پر بھی رہتا ہے، جس ملک میں بھی رہتا ہے، قرآن نے تصور یہ دیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ زمین کے اثرات کی وجہ سے تمہارا مزاج اگرچہ الگ ہو، زمین کے اور علاقوں کی نوعیت کے، وہاں کے موسم کی وجہ سے تمہارا رہن سہن اور تمہارا پہناوا اگرچہ الگ ہو، تمہاری کھانے پینا کی غذائیں اگرچہ الگ ہوں، لیکن بنیادی طور پر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ تمام انسانوں تم سب کو ہم نے ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، تم سبھی ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سبھی آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ اس اعتبار سے تم سارے کے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارے ماں باپ ایک ہیں، تمہارے ماں باپ ایک ہیں، تمہارا ایک انسانی رشتہ ہے، تمہارا ایک انسانی تعلق ہے، تمہاری ایک انسانی نسبت ہے۔ اس انسانی رشتے کو بھول نہ جانا، اس انسانی رشتے کو فراموش نہ کر جانا۔ دنیا کی دوسری قومیں اگرچہ اس کو بھلا دیں، دنیا کی دوسری قومیں اگرچہ اس درس کو، اس سبق کو اپنے ذہن سے نکال دیں، لیکن قرآن مجید جو اللہ کی مقدس ترین کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور اس کتاب مقدس کے ہر حرف پر، ہر زبر اور زیر پر، ہر جملے پر، ہر آیت پر
ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن ہمیں یہ درس دے رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے کہ دنیا کی قومیں اگرچہ اس بات کو بھول جائیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایمان والا ہونے کی حیثیت سے، اللہ کو اور اللہ کی کتاب پر یقین رکھنے کی حیثیت سے تمہیں اس درس کو، اس سبق کو نہیں بھولنا ہے۔ تمہیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس روح زمین پر رہنے والے تمام انسان ہمارے بھائی ہیں، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد ہیں۔ تو یہ قرآن کا ایک عظیم و شان رشتہ ہے، یہ قرآن کا ایک بنایا ہوا ایک بھائی چارے والا نظام ہے، یہ قرآن کا ایک عالمی پیغام ہے دنیا کے تمام انسانوں کو۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس بات پر غور و فکر کرتے ہوئے، اس بات کو اپنے ذہن میں تازہ ترین رکھتے ہوئے ہم اپنے اس ملک کا تاریخی اگر جائزہ لیتے ہیں، اس ملک کی حیثیت کو اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس ملک کی مٹی کو اور یہاں کی مٹی کے اثر کو اور یہاں کی مٹی کی تاثیر کو اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر یہ ہندوستان ایک نمایاں ایسا ملک ہے، اس ہندوستان کی مٹی کی یہ تاثیر ہے، اس ہندوستان کی مٹی کی یہ خوبصورتی ہے، اس ہندوستان کی مٹی کا یہ اثر ہے، اس ہندوستان کی مٹی کی یہ نوعیت ہے کہ اس کی مٹی کے اندر، اس کی آب و ہوا کے اندر، اس کی فضا کے اندر پوری انسانیت کو اپنے اندر سمیٹ لینے کی یا اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت اللہ نے رکھی۔ اور یہ واحد دنیا میں ایک ایسا خوبصورت ملک ہے کہ جس کی اندر یہ تاثیر ہے کہ جو الگ الگ زبان کے لوگوں کو، الگ الگ کلچر کے لوگوں کو، الگ الگ تہذیب کے لوگوں کو، الگ الگ مذہب کے لوگوں کو، الگ الگ مزاج کے لوگوں کو اپنی زمین پر رہنے کی اجازت بخشتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر مختلف طبقات کے، مختلف مزاج کے، مختلف رنگ و نسل کے اور مختلف زبانوں کو بولنے والے لوگ ایک بہترین انداز کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ آخر کچھ تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر پہنچانے کا جو فیصلہ کیا تو ہندوستان کی سرزمین کو چنا۔ پوری دنیا تھی، یہ پوری کائنات، پوری روح زمین تھی، اللہ رب العزت کہیں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اتار سکتے تھے۔ اللہ کے اتارنے میں، اللہ کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس ملک کی سرزمین کو، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں پہنچانے کے لیے چنا۔ اس ملک کی زمین کو حضرت آدم علیہ السلام کے قدم پڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا کہ یہیں سے بنی نوع انسان کا آغاز ہوگا، یہیں سے انسانیت ترویج پائے گی اور یہیں سے انسانی برادری اور انسانی طبقات آگے بڑھیں گے۔ تو یہ سرزمین کو اللہ نے یوں ہی نہیں چنا، اس لیے چنا کیونکہ یہاں کی مٹی کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ خوبصورتی ہے، وہ روحانیت ہے کہ یہاں ایک اسپرچولی ایک روحانی فضا ہے، ایک روحانی ماحول ہے، ایک محبت کا، ایک اخوت کا، ایک بھائی چارے کا مزاج ہے یہاں کی مٹی کی تاثیر میں۔ میں حضرت کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بقول حضرت کے کہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں سفر ہوا، ہر رنگ و نسل کے، ہر زبان بولنے والے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کی، ان کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی، اس ملک کی تاثیر کو سمجھنے کی کوشش کی، تو یہ پایا کہ ہر ملک میں یعنی زمین کے ہر ٹکڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ صلاحیت سے نوازا ہے۔ کہیں پر یہ صلاحیت ہے کہ وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی ترویج پائی اور وہاں کے لوگوں کا مزاج، وہاں کے لوگوں کا انداز اور وہاں کے لوگوں کا نالج اور ایجوکیشن اس اعتبار سے بہت وسیع رہا کہ وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کہیں ہیلتھ کے تعلق سے، کہیں میڈیکل کے تعلق سے، کہیں کس تعلق سے، لیکن ہمارے ملک کا جو مزاج ہے، ہمارے ملک کی جو تاثیر ہے وہ روحانیت پر ہے کہ یہاں کی مٹی کے اندر روحانیت کا اثر ہے، یہاں کی آب و ہوا کے اندر روحانیت کا اثر ہے۔ اسی اثر کا نتیجہ ہے کہ یہاں رہنے والے لوگوں کے اندر دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے بنسبت عقیدت مندی زیادہ عروج پر ہوتی ہے۔ عقیدت مندی کا ایک بڑا زبردست اثر ذہنوں پر ہوتا ہے، ایک عقیدے کا، ایک یہاں کے لوگوں کا ایک الگ ہی مزاج ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگ اپنی مذہبی روایتوں پر جس انداز اور جس طرز پر عمل کرتے ہیں اس کے بنسبت ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں کا مزاج اپنے عقیدے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے پر زیادہ ترجیح والا رہتا ہے، زیادہ اثر انداز رہتا ہے۔ اسی لیے یہ ملک پوری دنیا میں ایک نمایاں اپنی حیثیت رکھتا ہے، ایک نمایاں اپنی پہچان رکھتا ہے، اور اللہ نے جغرافیائی اعتبار سے بھی اس ملک کو ان خوبیوں سے نوازا ہے کہ یہاں کا موسم، آپ دنیا کے تمام ملکوں کا جائزہ لیں، وہاں موسموں کا کوئی مستقل ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، کبھی بھی بارش ہو گئی، کبھی بھی سردی پڑ گئی، کبھی بھی گرمی ہو گئی، کبھی بھی برف باری ہو گئی، کہیں پر خوب گرمی ہے تو کہیں پر خوب بارش ہی بارش ہے تو کہیں پر خوب برف ہی برف ہے، کوئی موسم مستقل طور پر طے شدہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں بارش بھی ہے، ہمارے ملک میں گرمی بھی ہے، ہمارے ملک میں سردی بھی ہے، ہمارے ملک میں برف باری بھی ہے،
یعنی جغرافیائی اعتبار سے بھی اللہ نے ان تمام خوبیوں سے اس ملک کو لبریز فرمایا ہے۔ اس ملک کے اندر تمام قسم کے خزانوں کو اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں کی مٹی کے اندر وہ تاثیر ہے کہ کھیتیاں اور باغات جس وافق مقدار میں غلہ اور پھل اگاتے ہیں وہ دوسری جگہوں پر نہیں ہوتا ویسا۔ اور اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب اس روح زمین پر اتارا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر جو پتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ جب اس شجر ممنوعہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا تھا تو اس کی پاداش میں جنت کا لباس آپ کے جسم سے اتر گیا تھا۔ پھر آپ نے اپنے سطر کو ڈھانکنے کے لیے، اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے وہاں موجود درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا تھا، تو انہی پتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو اس روح زمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا۔ تو جو پتے آپ کے ساتھ آئے تھے وہ پتے یہاں کی زمین پر پڑے تو یہاں کی مٹی کے اندر خوشبو، یہاں کے درختوں کے اندر خوشبو، بس چنانچہ ہندوستان کی جو خوشبو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، ایک نمایاں اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ اسی طریقے سے معدنیات، وہ خزانے، وہ ذخائر اللہ نے یہاں کی مٹی کے اندر، یہاں کی زمین کے اندر رکھے۔ اسی لیے تو تاریخ میں اور ماضی میں ہندوستان کو پوری دنیا میں دوسری قومیں حرص اور طمع کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جب بھی جس کو بھی موقع ملا انہوں نے ہندوستان کی طرف رجوع کیا اور ہندوستان کو فتح کیا اور ہندوستان کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ یہ واحد ملک ہے پوری دنیا میں کہ جہاں اس قدر دوسری قوموں کی الغار ہوئی اور دوسری قوموں نے یہاں آ کر اس سرزمین کو فتح کیا اور اس سرزمین کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی ان کے اندر حرص تھی۔ یا یوں ہی نہیں تھا، یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ یہاں کی تاثیر، اور اسی تاثیر کے مطابق یہاں کے لوگوں کا مزاج بھی رہا، یہاں کے لوگوں کی زندگیاں بھی رہیں۔ تو اسی تاثیر اور اسی مزاج کے مطابق یہاں کی جو قومیں ہیں وہ قومیں یہاں زندگی گزارتی رہیں، زندگی بسر کرتی رہیں۔ آپ نے دیکھا اس ملک کی تاریخ میں کہ اس ملک کی تاریخ میں جس قوم نے بھی فاتحانہ طور پر اس ملک کو فتح کیا، اور جو فاتح ہوتی ہے جو قوم جس نے اس ملک کو فتح کیا، پھر اس کی تقلید میں یا اس کی تائید میں، اس کی سرپرستی میں جانے کے لیے یہاں کے لوگوں نے اس کا دھرم یا اس کا مذہب نہیں دیکھا تھا۔ ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب ہندوستان کو مغلوں نے فتح کیا، مغلوں نے اس سرزمین کو فتح کیا اور یہاں کی پورے بھارت کو، جو کہ اکھنڈ بھارت تھا، پورا ہندوستان تھا، اس کو اپنے تسلط میں لیا۔ اور جب یہ مغلوں کے تسلط میں ملک آیا تو یہاں کے جو غیر مسلم راجے تھے، غیر مسلم سیاحسن تھے، غیر مسلم ریاستیں تھیں، ان ساری ریاستوں نے مغلیہ سلطنت کے آگے سلنڈر کر دیا اور بغیر کسی مذہبی تفریق کے انہوں نے مغلوں سے مصالحت کر لی۔ کوئی مذہبی تفریق نہیں تھی وہاں۔ ایک مغل بادشاہ کے جو خاص کمانڈر، خاص سپہ سالار جو ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے، کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ یہ مذہبی تفریق نہیں تھی۔ اس مذہبی اونچ نیچ کے اعتبار سے اس ملک کے لوگوں کا مزاج نہیں تھا کہ لوگ مذہبی اعتبار سے ایک دوسرے سے فرق کریں۔ یہاں کے لوگوں کا یہ مزاج بنایا گیا ہے۔ کچھ فرقہ پرست لوگوں نے، کچھ فرقہ پرست طاقتوں نے، کچھ فرقہ پرست تنظیموں نے یہاں کے لوگوں کے مزاج کے اندر یہ مذہبی تفریق ڈالی ہے اور لوگوں کو آپس میں مذہب کے اعتبار سے لڑایا ہے اپنے مفاد کے لیے۔ یہ حقیقتاً یہاں کے لوگوں کی فطرت یا ان کا مزاج نہیں ہے۔ یہاں کی مٹی کے اندر وہ تاثیر ہے کہ اس مٹی کا یہ اثر ہے کہ لوگوں میں ہمدردی اور بھائی چارے کا مزاج، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اگر آپ اس ملک کی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو بہت اچھی طور پر یہ بات نمایاں طور پر پتہ چلے گی کہ اس ملک کی جو اکثریت ہے اور جو واقعی میں اس ملک کے حقیقی باشندے ہیں، جو اس ملک کے حقیقی طور پر یہاں کے رہنے والی قوم ہے، وہ آدیواسی قوم، وہ شیڈول کاسٹ قوم، وہ نچلے طبقے کے قوم، آج بھی ان لوگوں کے اندر مذہبی اعتبار سے حقیقتاً جو رنگ، جو اثر ان کے اوپر چڑھایا گیا، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہٹا کر دیکھیں تو ان کے مزاج اور ان کی فطرت میں مذہبی تفریق نہیں ہے۔ وہ نچلے طبقے کے لوگ، وہ آدیواسی لوگ آج بھی اسی محبت کے ساتھ، اسی ہمدردی کے ساتھ، اسی بھائی چارے کے ساتھ پوری انسانیت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ستم اور زیادتی یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے انہیں بیوقوف بنایا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کو اپنے آپ کو ان کا ہمدرد بتایا، اور ایک مخصوص طبقے کے ماننے والے لوگوں کو، چونکہ ان کو اپنا مقصد حل کرنا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپنے آپ کو کسی کی نظروں میں اچھا بتانا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو کمتر بتائیں گے، تب کہیں جا کر وہ آپ کو اپنا ہمدرد سمجھے گا۔
آپ کسی کو اگر آپ کو کسی کو اپنے آپ کو اپنا محسن اور خیرخواہ بتانا ہے تو دوسرے کو اس کا دشمن آپ کو بتانا پڑے گا، تب کہیں جا کر وہ آپ کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھے گا۔ تو ان لوگوں نے اپنا مفاد پانے کے لیے، اپنی سطح میں جانے کے لیے، اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور ایک بڑی اکثریت کو یہ بتایا کہ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، یہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں جن کے آبا اور اجداد نے تمہارے اوپر ظلم کیے، جن کے آبا اور اجداد نے تمہارے خزانوں کو لوٹ لیا، جن کے آبا اور اجداد نے تمہاری سرزمین پر قبضہ کر لیا، جن کے آبا اور اجداد نے تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو رون دیا، بس چنانچہ ہم تمہیں ان سے انصاف دلائیں گے، بس چنانچہ ہم تمہیں ان سے بدلہ دلوائیں گے۔ تو یہ بھولی بھالی جو قوم ہے، کم پڑھی لکھی جو قوم ہے، جس کو ابھی تک پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، انہوں نے اپنے دل میں اس بات کا گھر کر لیا کہ واقعی میں یہ جو لوگ ہمارے پاس آئے یہ ہمارے ہمدرد ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ پھر انہوں نے ان کی بات پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ بھی سکے کا صرف ایک پہلو تھا، دوسرا پہلو یہ تھا کہ جن کو ان کا مخالف بتایا جا رہا ہے، جن کو ان کا دشمن بتایا جا رہا ہے، اس قوم نے بھی کبھی آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کی، اس قوم نے بھی کبھی ان کے سامنے اپنا ہمدردی والا نظریہ پیش نہیں کیا، اس قوم نے بھی کبھی آگے بڑھ کر ان کو گلے لگانے کی جرت یا ہمت نہیں کی۔ تو یہ طے ہو گیا، یہ بات سچی ثابت ہوگی کہ واقعی میں یہ لوگ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں، یہ لوگ ہمارے محسن نہیں ہیں، کیونکہ ہم بھی ان سے ایک طویل عرصے تک دوری بنا کر رہ رہے ہیں، ہم بھی ان کو انسانی نظر سے دیکھنے کی یا اپنا بھائی ماننے کی جسارت اپنے اندر پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک مخالف جو مستقل طور پر ان کے اوپر محنت کر رہا ہے، اس کا اثر اور اس کا رنگ ان کے اوپر چڑھتا جا رہا ہے اور نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ایک فرضی حقیقت اس ملک کی بنا دی گئی ہے، حقیقی طور پر یہ اس ملک کا مزاج نہیں ہے، یہ اس ملک کی مٹی کی تاثیر نہیں ہے، یہ یہاں کے اصل باشندوں کی فطرت اور ان کا مزاج نہیں ہے۔ یہ مزاج تو یہ ہے، فطرت تو یہ ہے۔ وہ کون لوگ تھے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لائے؟ ہزاروں کی تعداد میں، وہ یقینی معنی پر اسی ہندوستان کے اصل باشندے لوگ، وہی آدیواسی قبائل کے لوگ، وہی مظلوم طبقات کے لوگ، وہی نچلی برادریوں کے لوگ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جنگ تو نہیں کی تھی نا، آپ نے تلوار تو نہیں نکالی تھی نا، آپ نے تو ان کے ساتھ اپنی ہمدردی ثابت کی تھی، آپ نے تو اپنے آپ کو ان کا ہمدرد بنایا تھا۔ یہ اتنی بڑی تعداد جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام لائی تھی، یہ لوگ کسی باہر کے ملک کے تو نہیں تھے نا، باہر سے آنے والے لوگ تو نہیں تھے نا، وہ یہیں اسی ملک کی آبادی تھی، یہیں اسی ملک کے باشندے تھے، یہیں اسی ملک کے رہنے والے ان قبائلی اور ان آدیواسی برادریوں کے لوگ تھے، جنہوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص تو ہمارا مسیحا ہے، ہماری ہمدردی کی بات کرتا ہے، ہماری خیرخواہی کی بات کرتا ہے، اور آگے بڑھ کر یہ شخص ہمارے بیچ جو اونچ نیچ کا معاملہ ہے، اس اونچ نیچ کے معاملے کو بالکل نہیں مانتا، اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر پانی بھی پیتا ہے، ہم سے ہاتھ بھی ملاتا ہے، اور ہمارے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، تو اس سے بڑا مسیحا کون؟ اب یہ جو بات کہتا ہے وہ سچی ہے اور ہم اس سچی بات کو مانیں گے، بس مسئلہ کلیئر ہو۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہوئے کہ ایک مسلمان نے، ایک اللہ والے نے، ایک اللہ کے ولی نے صحیح معنی میں اپنے آپ کو ان کا ہمدرد بتایا۔ دنیا کی اس وقت کی بھی جو فرقہ پرست طاقتیں تھیں، اس وقت کی بھی جو تعصب پسند تعداد تھی، وہ یہ کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا اثر نہیں چل پایا، اس کا رنگ نہیں چڑھ پایا، اور وہ لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، اس ملک کی فضا کچھ بھی بنا دی گئی ہو، اس ملک کے لوگوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں کچھ بھی بات ڈال دی گئی ہو، مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے آبا اور اجداد کو اگرچہ ان کا دشمن قرار دے دیا گیا ہو، اور مسلمانوں کو ان کا خونی اور جانی دشمن قرار دے دیا گیا ہو، باوجود اس کے آج بھی آپ جو ہندوستان کے جو ولی ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کے مزارات پر اگر دیکھیں تو ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی آپ کو وہاں ملی، بڑی تعداد عقیدت مندی میں غیر مسلم وہاں جاتے ہیں۔ اب وہ ان کے اعتبار سے جو بھی نظر و نیاز، منت، عقیدت مندی کے ساتھ جو مانتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ لوگ کوئی اثر نہیں چڑھ رہا ان کا، ان فرقہ پرست طاقتوں کا۔ کوششیں روز ہو رہی ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے عقیدے کے طور پر، اپنے اس ملک کے فطری مزاج کے طور پر آج بھی، اس وقت میں بھی، آپ چاہے اجمیر چلے جائیں، چاہے آپ جو ہے دہلی میں سلطان خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلے جائیں، اور دیگر ملک کے اندر جو اولیاء اعظام کے جو مزارات ہیں وہاں چلے جائیں، ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی آپ کو وہاں ملے گی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نیوٹرل مزاج کے ہیں، جن کے اندر حقیقت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور دشمنی نہیں ہے، وہ تو صرف ان کو وہ پاٹ پڑھا دیا گیا ہے، وہ نفرت کی سبق ان کو سنا دیا گیا ہے۔ اب اس میں مزید ستم یہ ہوا کہ ہماری طرف سے بھی اس نفرت کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی، وہ آج تک نہیں ہوئی۔ تو ایک سبق پڑھانے والا مستقل سبق پڑھایا جا رہا ہے، اور مستقل طور پر ہمارے خلاف ان کے ذہنوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو نتائج آج یہاں تک پہنچے۔
اب اس حقیقت کو سمجھنے کی، اس حقیقت کو جاننے کی، اس حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے خود آگے، اللہ رب العزت نے اس ملک کی ان قوموں کے اندر، ان برادریوں کے اندر، ان طبقات کے اندر، ان لوگوں کے اندر، ان کے ذہنوں میں خود اللہ کے غیبی نظام سے یہ بات ڈال دی گئی ہے، اور یہ انہوں نے سوچنا اس بات پر شروع کر دیا ہے کہ مسلمان ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم جس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں یہ ہمارا دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ ستہ دھاری لوگ، یہ ستہ اختیار کرنے والے لوگ، یہ کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ ہمیں آپس میں لڑواتے ہیں، اور یہ ہندو مسلم کا یہ ایجنڈا یہ کھڑا کرتے ہیں۔ جب بھی الیکشن آتے ہیں تو ہندو مسلم کے شگوفے یہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اپنا کام کر لیتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد کے ذہن میں یہ بات بیٹھ رہی ہے، بڑی تعداد کے لوگ اس بات کو سمجھنے لگے ہیں، اسی لیے تو اب ان کے خلاف بھی وہ لوگ محاذ کھولنے لگے۔ یہ بہترین موقع ہے، یہ بہترین موقع اس ملک کی تاریخ کا کہ ایک طرف فرقہ واری طاقت عروج پر ہے اور وہ اس نظریے پر پہنچ چکی ہے کہ اس ملک سے مسلمانوں کو پستی میں پہنچا دے، اور جن لوگوں کو وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ خود اندر سے یہ سمجھ چکے ہیں کہ مسلمان ہمارے مخالف نہیں ہیں، مسلمان ہمارے دشمن نہیں ہیں، مسلمانوں سے جو ہمیں بتایا گیا، مسلمانوں کے خلاف جو ہمیں سکھایا اور پڑھایا گیا، یہ مسلمان بالکل بھی ایسے نہیں ہیں، یہ خود وہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اب اس کو اور حقیقی بنانے کے لیے، اس کو اور سچا ثابت کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بھی آگے بڑھنا پڑے، ہم لوگوں کو بھی آگے نکل کر آنا پڑے گا۔ اگر ہم اس پہلو سے، اپنے اس عمل سے، اپنے اس کردار سے، اپنے اس نظریے سے اور اپنے دین کی اس تعلیم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت سے، ان برادریوں سے اور ان قوموں سے اپنے روابط قائم کریں گے، اپنے تعلقات استوار کریں گے اور ان سے اپنے معاملات کو اور اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے، تو اس ملک میں وہ دن ضرور آئے گا، اس ملک کی تاریخ میں وہ دور پھر آئے گا کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ جو دبے کچلے مظلوم لوگ ہیں، جن کے اوپر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس ملک میں آپ اس غلط فہمی میں اور اس مغالطے میں مت رہنا کہ صرف مسلمان ہی مظلوم ہیں۔ مسلمان کے ساتھ میں سینکڑوں اور قبائل ہیں، سینکڑوں اور برادری ہیں، سینکڑوں اور طبقات کے لوگ ہیں جو مظلوم ہیں، بس دکھایا فرنٹ پہ مسلمانوں کو جاتا ہے، لیکن ان قوموں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، ان قوموں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی، ان کے حقوقوں میں بھی کوتاہی کی جا رہی ہے، اور یہ سچائی ہے، لیکن فرنٹ پہ مسلمان کو دکھا کر پوری حقیقت پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس غلط فہمی میں نہیں رہے کہ مظلوم صرف ہم ہیں، ہمارے ساتھ مظلوموں کی ایک بڑی تعداد ہے، ایک بڑی آبادی اس ملک میں مظلوموں کی ہمارے ساتھ میں موجود ہے، اور اس مظلوم طبقے کو انصاف دلانے کی صلاحیت، اس مظلوم طبقے کا ہاتھ تھامنے کی صلاحیت اور ان کا آگے بڑھ کے استقبال کرنے کا مزاج اور ان کا آگے بڑھ کے ہاتھ تھامنے کی بات، وہ صرف اور صرف اسلام کی تعلیمات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ تو اس کو ہمیں کرنا پڑے گا، یہ کام ہمارا ہوگا۔ اس فرنٹ پہ جو ہمیں لا کر کھڑا کیا گیا ہے، ہماری جو نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی ہے، اس کو ہمیں پازیٹیو کرنا پڑے گا، جو مثبت کردار ہمارا ہے اس کو ہمیں منفی کے سامنے لا کر کھڑا کرنا پڑے گا، اور اپنے دین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات کی وہ خوبصورت جو نقطے ہیں ان کے تحت ان برادریوں اور ان طبقوں سے اپنا ایک انسانی رشتہ استوار کرنا پڑے، مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہ جو قبائل کے لوگ ہیں، یہ جو مظلومانہ قبائل ہیں، جن کو آج بھی اس ملک میں چھوا چھوت کا اور اونچ نیچ کا شکار بنایا جائے، اس کی ایک بڑی سی مثال میں آپ کو دوں کہ آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں کہ جہاں پر اونچی ذات والے لوگ نیچی ذات کے لوگوں سے فرق کرتے ہیں۔ یو پی کے اندر، ہمارے مدھیہ پردیش میں، یہ آپ کے گوالیار اور شیو پوری والا جو بیلٹ ہے، اس طریقے سے اور الگ الگ جگہوں پر ان نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ آج بھی ان کے ساتھ وہی رویہ ہے، وہ ان کے سامنے اونچی نظریں نہیں اٹھا سکتے۔ ابھی ایک حادثہ ہوا تھا، ہمارے یہاں MP کا ہی تھا، کہ ایک نچلے طبقے کے پریوار میں کسی کے یہاں شادی تھی اور لڑکا گھوڑے پہ بیٹھ گیا، تو اس گاؤں کی اونچی برادری کے لوگوں نے اس کو مار مار کے برا حال کر دیا، یہ ظلم اس کے اوپر کیا تھا۔ تو ان طبقات اور ان برادریوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور اسی ظلم کے تحت وہ ہم مسلمانوں کو ان کا دشمن بتاتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا بھی رویہ یہ ہے کہ ہم بالکل ان سے دور ہو گئے، اور سکے کے اسی پہلو کے تحت ہم نے ان کو بھی اپنا دشمن مان لیا، ہم بھی ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگے، ہم بھی ان کو اپنا مخالف سمجھنے لگے۔ آج اس ملک کی حقیقت کچھ اور ہے، اور اس حقیقت کے پیچھے جو پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کو بھی ہم چاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج بھی ایک بڑی تعداد اس ملک میں غیر مسلم بھائیوں کی ایسی ہے کہ جن کے دلوں میں ہمارے لیے ہمدردی ہے، جن کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ہے، جن کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت نہیں ہے، لیکن اب اس محبت کو ہمیں تراشنا پڑے گا، اور اس ہمدردی کو ہمیں تلاش کر نکالنا پڑے گا اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے سے، اپنے بہترین معاملات کے ذریعے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں کے ذریعے سے، اور اولیاء اللہ نے جس طرز پر اس ملک میں کام کیا، اس طرز پر ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے طور پر ان طبقات اور ان برادری کے لوگوں کو ہمیں اپنی ہمدردی ثابت، ہمیں اپنے آپ کو ان کا ہمدرد ثابت کرنا۔
آپ دیکھیے کہ فوراً رزلٹ آئیں گے، فوراً اس کے نتائج اور اس کے اثرات آئیں گے، کیونکہ یہاں کی مٹی بہت زرخیز ہے. تھوڑا سا اناج ڈالو گے بہت زیادہ تعداد میں غلہ یہ زمین اگائے گی. ویسے ہی یہاں کے لوگوں کے دل کا حال ہے، ویسے ہی یہاں کے لوگوں کا مزاج کا حال ہے. سوائے مٹھی بھر چند لوگ جو اس ملک کی فضا خراب کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی اس فضا کو بگاڑنا چاہتے ہیں، وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان لوگوں سے، ان لوگوں کی کوششوں سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. ان لوگوں کی کوششوں کے نتائج کو دیکھ کر ہمیں خوف اور ہراس میں نہیں جانا ہے. آج بھی آپ کو میں اپنا خود کا واقعہ آپ کو بتاؤں گا. 2020 اور 21 کی بات ہے. ہمارے یہاں ہمارے ضلع میں یہ ادے نگر پونجا پورا ایک بڑی تعداد آدیواسیوں کی، بھیلوں کی اور ان قبائل کے لوگوں کی ہوتی ہے. ایک موقع پر ان لوگوں کے یہاں جانا ہوا، اور وہ اصل میں ان کا ایک جو ہے ٹریڈیشنلی گیدرنگ ہوتا ہے، ایک فنکشن ہوتا ہے، اور وہ اس فنکشن کی تیاری کے لیے انہوں نے مشورہ رکھا تھا. تو پورے دیواس ضلع کے تمام آدیواسی اور بھیل قبائل کے سربراہ اور سرداران وہاں جو ان کے مین لوگ تھے وہ آئے تھے، اور ایک جگہ پر ان کی میٹنگ تھی. ہم لوگ بھی یہاں سے گئے. تو آپ یقین کریں گے کہ ہمیں پہنچنے میں آدھا پون گھنٹہ ہوا تھا. انہوں نے اپنی بات شروع نہیں کی تھی، جبکہ وہ بیچارے دور دور سے آئے. ہمارا انتظار کرا، اور انتظار کرنے کے بعد وہ عزت دی کہ جو ہمارے شاہن شان نہیں تھی، لیکن وہ لوگ بیچارے آگے بڑھ کر گاڑی کے دروازے تک آئے، اور وہیں سے لے جا کر انہوں نے جو ہے ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا، اور ایک الگ نمایاں جگہ انہوں نے بنائی کہ یہاں آپ لوگ بیٹھے. ہم سارے کے سارے مسلمان 5 لوگ ہم گئے تھے، اور بہت خوش ہوئے. میں ان کی خوشی کا جو خوشی کا ان کے اندر تھی، میں بتا نہیں سکتا کتنے وہ لوگ خوش ہوئے. اور یہ بات کہی کہ دیکھو آپ مسلمان، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آپ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہو، آپ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہو. ہمیں تو صرف ایک دارو کا پوا پکڑا کر اور 200-500 روپے پکڑا کر ہمیں آپ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اور چونکہ ہم غریب لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، سب مزدور لوگ ہیں، ہمیں تو جو مل جائے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. دوسرے لوگ خاص طور سے انہوں نے نام کا بھی اظہار کیا کہ RSS کے لوگ ہم پر آ کر محنت کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کا مزاج بناتے ہیں، ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ ورغلاتے ہیں، ہماری عورتوں کو ورغلاتے ہیں، ہمارے بچوں کو، نوجوان لڑکوں کو ورغلاتے ہیں، اور وہ دنگا کرنے کی صورتحال کا پورا کے پورا ہمیں پلان بتاتے ہیں، اور پتھر مارنا سکھاتے ہیں، اور کس طریقے سے مسلمانوں کی لنچنگ کرنا ہے وہ تک ہمیں سکھاتے ہیں. وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے ہمیں مایوسی ہوتی ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آتا. کئی سالوں میں، کئی برسوں میں آپ لوگ کچھ لوگ ہمارے پاس چل کے آئے. بولے ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کے آئے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو آدیواسی جو برادری ہے، اس آدیواسی برادری کا ایک ہیرو ہے جن کا نام ٹانٹیا بھیل ہے، آپ نے بھی نام سنا. وہ کہنے لگے یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، مثل بھگوان ہیں. واقعی میں اس کی مورتی بھی وہاں انہوں نے جو ہے بنا رکھی. کہتے ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں، آپ کو آگے چڑھ کے بات یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے بھگوان جن کو ہم مانتے ہیں، ان کے گرو ایک محمد علی بابا ایک مسلمان گرو تھے ان کے. تو اس اعتبار سے بھی آپ لوگوں کی عقیدت ہمارے دل کے اندر. لیکن کیا کریں، دوری اتنی ہو گئی، اور پھر نفرت پھیلانے والوں نے اس قدر نفرت پھیلائی، تو ابھی آپ کے اور ہمارے بیچ میں دیوار ہے. تو ان چند لوگوں نے جو ان تمام قبائل اور ان تمام برادریوں کے لیڈر سے انہوں نے گزارش کی کہ ہمارا یہ جو گیدرنگ ہوگا، ہمارا یہ جو فنکشن ہوگا جس میں ہم CM کو انوائٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر CM نہیں آئے تو پھر ہم اگلے الیکشن میں اپنے ووٹ کی طاقت CM تک کو دکھائیں گے. اور CM کو واقعی میں آنا پڑتا تو اس گیدرنگ میں آپ لوگوں کو آنا، اور اسپیشلی آپ لوگوں کا تعارف ہم اپنی قوم اور اپنی برادری کے لوگوں سے کروائیں گے. آپ بس اتنا کریے گا کہ کچھ تحفے اپنے ساتھ لے کر آئیں. اس تحفوں کو دینے میں ہم آپ کی مدد کریں گے، پیسے بھی ہم آپ کو دے دیں گے. ہم نے کہا کہ ہم ابھی مسلمان قوم اتنی تنگدست یا اتنی فقیر نہیں ہوئی، ہم اپنے لوگوں سے بات کریں گے اگر اس چیز پر، تو پیسے کا تو ڈھیر لگا دیں گے ہمارے لوگ. ہم اپنی طرف سے جو بھی ہدیے یا تحفے لے کر آئیں گے وہ ضرور لے کر آئیں گے. بہت خوش ہوئے وہ لوگ. لیکن افسوس صد افسوس، اس کے فوراً بعد کووڈ آیا اور پورا لاک ڈاؤن ہوا، اور یہ پورا ماحول بدل گیا. اب اس طرح کے ان سے معاملات اور تعلقات تو ہیں، لیکن اس کو اور مضبوط بنانے کے لیے ہم چند لوگ کچھ نہیں کر سکتے. آپ تمام لوگوں کی بھی تائید چاہیے، آپ تمام لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی چاہیے، آپ تمام لوگوں سے کی طرف سے بھی یہ پہل چاہیے. اور یہی ہمارے دین کا مزاج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو لوگ مسلمان ہوئے وہ یہی مظلوم طبقات کے لوگ تھے، وہ یہی مکہ کے کمتر اور کمزور برادری کے لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرمایا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہاتھ کو تھاما، ان کو پکڑا اور اپنے ساتھ چلایا، اور آگے چل کے یہی لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہو گئے. کوئی بعید نہیں کہ ان لوگوں سے کے پاس ہم جائیں گے، ان لوگوں سے اچھے اخلاق سے ہم پیش آئیں گے. ان لوگوں کے درمیان جو سب سے بڑا فرق جو
اونچ نیچ کا ہوتا ہے، اگر اس نیچ کے فرق کو ہم ختم کر دیں گے تو کوئی بعید نہیں یہ لوگ خود آگے بڑھ کر کہیں گے کہ ہم بھی مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس ملک کی تاریخ میں ہوا، میں آپ کو کوئی انوکھی بات نہیں بتا رہا، یہی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک بڑی تعداد صرف اسی اسلام کے اسی توازن کو دیکھ کر، اسلام کے اسی مزاج کو دیکھ کر کہ اسلام میں فرق نہیں ہے، اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے اور یہ لوگ ہمیں اپنے جیسا ہی مانتے ہیں، اسی چیز کو دیکھ کر انشاءاللہ العزیز وہی لوگ جن کو آج ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے وہی لوگ ہمارے معاون بنیں گے اور وہی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے اور وہی لوگ مسلمان ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ مزاج ہم سب کو پیدا کرنا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو مظلوم طبقات ہیں، جو نچلی برادریوں کے لوگ ہیں، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ ہمارے محلے میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں جو ہندو بھائی ہمارے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کسی بھی برادری سے ہوں، ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، تمام عالموں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے، آپ کا دین رحمت ہے، تو آپ کے امتیوں کو بھی تمام انسانوں کے لیے اپنے آپ کو رحمت بنانا پڑے گا، ہمدرد اور خیرخواہ بنانا پڑے گا، اپنا محسن بنانا پڑے گا۔ ان کی طرف سے ہونے والے اعتراضات، ان کی طرف سے ہونے والی اور ستائی جانے والی کوششوں اور کاوشوں کو ہمیں نظر انداز کر کے بھول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، کہ چاہے وہ لوگ ہم سے نفرت کریں، چاہے وہ لوگ ہم سے عداوت کریں، چاہے وہ لوگ ہماری کتنی بھی مخالفت کریں، لیکن ہمیں اپنے دین کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر ان لوگوں سے اپنے تعلقات مضبوط کریں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے تعلق سے گمراہ کیا گیا ہے، ان کو ہمارے تعلق سے بھٹکایا گیا ہے۔ اگر ہم اپنا صحیح طرز عمل پیش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ لوگ آگے بڑھ کے خود یہ بات کہیں گے کہ نہیں، ہم آپ کے محسن اور خیرخواہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو ڈرنے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ مزاج ہمیں پیدا کرنا ہے۔ میرے پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جہاں کہیں بھی آپ اپنے تعلقات میں کسی بھی غیر مسلم بھائی کو دیکھیں، مسلمان کو تو ترجیح دینا ہی ہے، لیکن کسی بھی غیر مسلم بھائی کو دیکھیں، اس سے اچھے تعلقات قائم کیجیے، محبت سے اس سے پیش آئیے، اس سے بات بند نہ کیجیے، اس کی طرف دیکھ کر جو ہے مسکرانا بند نہ کیجیے، آپ آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیجیے، چاہے وہ آپ کی بات کو مانے یا نہیں مانے۔ آپ کا کام ہے مستقل طور پر اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی یہ سچی دعوت پیش کرنے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ مکہ کے معاشرے میں سب سے بڑا آپ کا مخالف ابو جہل، جو آپ کا جانی دشمن تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اس کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، اس کا مزاج بدل جایا کرتا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسکرا کر ملتے۔ دسیوں بار وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر چکا تھا اور کہہ چکا تھا، اے محمد خبردار اب میرے پاس مت آنا، میری اور تمہاری نہیں بنے گی، تم اپنے اس دین کی دعوت کو لے کر قطعاً میرے پاس نہیں آنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟ ایک محققانہ قول ہے، ایک تحقیق شدہ بات ہے، ایک عالم دین نے بہت مستحق طور پر اور تحقیقی طور پر یہ بات ثابت کی ہے کہ اس ابو جہل کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3000 بار گئے ہیں، 3000 دفعہ گئے ہیں دین کی دعوت لے کر، مسکراتے ہوئے کہ اب نہیں تو اب مان جائے، اب نہیں تو تب مان جائے۔ تو ہمیں بھی اپنے قرب و جوار میں، اپنے محلوں میں، اپنے اطراف میں یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، خندہ پیشانی سے اور محبت سے اور اخوت سے آگے بڑھ کر اپنے تعلقات ان سے اچھے کرنا ہے، اپنے تعلقات ان سے استوار کرنا ہے۔ اگر یہ کام بنیادی طور پر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے تو اس کے نتائج اور اس کے اثرات اللہ رب العزت ضرور دکھائے گا، اور اس ملک کی جو فضا بنائی گئی ہے وہ فضا بدلے گی، اور اس ملک کے چپے چپے سے، اس ملک کے ذرے ذرے سے، اس ملک کے کونے کونے سے ہمارے اس عمل کی برکت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند۔ یہ لوگ سارے کے سارے اسلام کے اس حسن عمل کو اور مسلمانوں کے اس عمل کو دیکھ کر سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یہ میرے پورے بیان کا خلاصہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مزاج کو بدلیں گے، اپنے طرز عمل کو بدلیں گے اور اس بات پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد